تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہی پوری کہانی ہے؟ آج ہم ایک ایسے ذریعے کا تجزیہ کر رہے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ پردے کے پیچھے ایک بالکل ہی مختلف اور سچ پوچھیں تو کافی تشویشناک تصویر بن رہی ہے۔ دیکھیں، ہمارا ذریعہ ایک بہت بڑے تضاد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک طرف تو دنیا کو امن مذاکرات دکھائے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کا دعویٰ ہے کہ خفیہ طور پر جنگ کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ اچھا، تو یہ ذریعہ اپنے اس بڑے دعوے کو ثابت کیسے کرتا ہے؟ چلیں اس کے پہلے ثبوت پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی وہ متضاد اشارے جو اس کے مطابق ہم سب کے سامنے ہیں۔ ثبوت کے طور پر یہ ذریعہ سیدھا امریکی فوج کی طرف سے جاری کی گئی فوٹیج کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ F-16 لڑاکا طیارے کسی بھی لمحے ایران پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ اور بات صرف طیاروں کی نہیں ہے۔ ذریعہ F-35 طیارہ بردار بحری جہاز اور مشرق وسطی میں کارگو طیاروں کی ایک غیر معمولی آمد کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں امن کی طرف تو اشارہ نہیں کرتی، بلکہ کسی بڑے آپریشن کی تیاری لگتی ہیں۔ اور یہی فوجی تیاریاں ہمیں اس ذریعے کے سب سے بڑے اور چونکا دینے والے دعوے کی طرف لے جاتی ہیں کہ یہ جو امن مذاکرات ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ اپنی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے یہ ذریعہ روس کے بیان کا حوالہ دیتا ہے، جس نے ان مذاکرات کو کھلے عام ایک ڈھونگ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اصل میں حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہاں یہ ذریعہ ان مذاکرات کے پیچھے کی مبینہ حکمت عملی کو بھی واضح کرتا ہے۔ اس کے مطابق مقصد امن نہیں بلکہ دنیا کی توجہ ہٹانا ہے اور ایک بڑے حملے کی تیاری کے لیے کچھ وقت حاصل کرنا ہے۔ لیکن بات صرف بیرونی حکمت عملی کی نہیں ہے، ذریعے کا دعویٰ ہے کہ امریکی فوج کے اندر بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا، بلکہ گہرے اندرونی مسائل موجود ہیں۔ اس اندرونی مسئلے کو سمجھانے کے لیے ذریعہ ایک امریکی ملاح کی مبینہ کہانی سناتا ہے جو اپنی حالت بتا رہا ہے کہ ہمیں ایران سے لڑنے بھیج رہے ہیں اور کھانا بھی گندا دے رہے ہیں۔ یہ فوجیوں کے پس حوصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک ملاح کی کہانی نہیں ہے۔ ذریعہ اسے ایک بہت بڑے مسئلے کی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ امریکی افواج میں بڑے پیمانے پر بغاوت پھیل رہی ہے۔ ذریعہ اس بغاوت کے کچھ ثبوت بھی پیش کرتا ہے، جیسے کہ نچلی سطح کے فوجی جو شاید حملے کا حکم نہ مانیں، اعلیٰ افسران جنہیں مبینہ طور پر برطرف کر دیا گیا، اور فوج میں یہ سوچ کہ ہم اسرائیل کے لیے نہیں لڑیں گے۔ لیکن اگر امریکہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو کیا ایران اس سب سے بے خبر ہے؟ اس ذریعے کے مطابق بالکل بھی نہیں۔ اور یہ اس کہانی کا ایک اہم موڑ ہے۔ یہاں ایران کو ایک کمزور ہدف کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے کھلاڑی کے طور پر دکھایا گیا ہے جو پوری طرح باخبر اور تیار ہے۔ اور ایران کی تیاری صرف باتوں تک محدود نہیں ہے۔ ذریعے کے مطابق وہ روس سے انٹیلیجنس لے رہا ہے، اہم بحری راستوں کو بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور اپنے جنگی تجربے سے امریکہ کی کمزوریوں کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے۔ اس ذریعے کے مطابق ایران کا سب سے بڑا فائدہ اس کا جنگی تجربہ ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، کمزوریاں تب سمجھ آتی ہیں جب آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں، اور اس معاملے میں ایران امریکہ کو کسی سے بھی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تمام ٹکڑے مل کر آخر کیا تصویر بناتے ہیں؟ ذریعہ مستقبل کے لیے ایک بہت ہی خوفناک پیشین گوئی کرتا ہے۔ جو ابھی امن نظر آ رہا ہے اسے ایک دھوکے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ذریعہ اسے میچ میں پانی کے وقفے سے تشبیہ دیتا ہے، یعنی طوفان سے پہلے کا ایک مختصر سا سکون۔ اور آخر میں اس ذریعے کا ختمی نتیجہ کہ آنے والی جنگ بہت خوفناک ہوگی، ایک ایسی جنگ جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور جیسی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ تجزیہ صرف ایک ذریعے کا نقطہ نظر تھا، لیکن یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عالمی تنازعات میں ہمیں الفاظ پر کب یقین کرنا چاہیے اور اعمال پر کب۔